یہ جو واقعہ ہوا ہے سانح مچ جس کو کہہ رہے ہیں اور جس کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے، کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں فیض احمد فیض صاحب کے کہ نہ صرف خدمت شاہاں کے خون بہا دیتے، نہ دی کی نظر کے بے آنائے جزا دیتے، نہ رزم گاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم کے مشتہر ہوتا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم، لہو کسی کو بہرے سماعت، نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب نے ابھی تک کے اپنے پولیٹیکل کریئر کا سب سے بدترین سٹیٹمنٹ دیا آج، جب انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے مترادف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تب ہم اپنی لاشیں دفنائیں گے پیاروں کی جب پرائم منسٹر یہاں پر پہنچے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آپ کو سنواؤں، پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ 2013 میں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر نہیں تھے اور ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ تب بھی ظلم ہوتا تھا، قتل ہوتے تھے، گلے کٹتے تھے، تب بھی وہ لاشیں رکھتے تھے، احتجاج کرتے تھے، تب خان صاحب کیا کہتے تھے؟ سنیے۔ ان کا ایک دن جواز نہیں بنتا حکومت میں رہنے کا۔ آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا۔ آصف زرداری اس ملک کا صدر ہے، اس نے اپنے ایک کرپٹ آدمی اس کو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے، کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو ان سے تکلیف دیکھے، جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ۔ ہم انشاءاللہ آپ کو دہشت گردی ختم کر کے دکھائیں گے، یہ 90 دن کے اندر ختم ہو سکتی ہے اگر آپ غیر جانبدار پولیس لے کے آئیں۔ بلوچستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، فوری طور پہ گورنر رول لگنا چاہیے۔ یہ تب کے عمران خان صاحب تھے 2013 کے، جب ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اسی طرح دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ ابھی کے عمران خان جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیے۔ کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے۔ یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے 2.5 سال سے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے۔ تو پہلے آپ ان کو دفنائیں، اور آج آپ دفناتے ہیں تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اس میں 3 بنیادی مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے مترادف ہے بھئی جن کے گھروں کے بیٹے ذبح ہو گئے، لٹرلی ذبح ہو گئے اور قتل ہو گئے، وہ وہاں پہ ان کی لاشیں رکھ کر بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو پھر ہم ان لاشوں کی تدفین کریں گے۔ دس از ناٹ بلیک میلنگ۔ اگر آپ صرف ڈکشنری کھول لیں اور بلیک میلنگ کا مطلب پڑھ لیں تو بلیک میلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پیسے بٹورنا، اس کو یہ دھمکی دے کے کہ میں تمہارے بارے میں کوئی ایسا سیکرٹ بتا دوں گا لوگوں کو جس سے تمہیں نقصان ہوگا، یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ۔ تو یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ اپیل ہے حاکم وقت سے، حکومت وقت سے، ان لوگوں کی جن کے بیٹے، جن کے باپ، جن کے بھائی جو ہیں قتل کیے گئے بے گناہ، ان کے گلے کاٹے گئے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ ان کا سیاسی، سماجی، قانونی، آئینی، اخلاقی اور مذہبی حق ہے کہ وہ حاکم وقت کو کہیں کہ یہاں پر آؤ اور ہمیں تسلی دو، ہمیں تشفی دو کہ آئندہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اور حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ یہ کرے۔ اس کو بلیک میلنگ نہیں کہتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے۔ کیسے مان لیے گئے؟ علی زیدی صاحب کا آج کا ٹویٹ ہے، دکھائیے پروڈیوسر صاحب اسکرین پر۔ وہ کہتے ہیں یہ رہے مطالبات اور یہ رہا معاہدہ جو پچھلے 2 دن سے تیار ہے۔ علی زیدی صاحب آپ کے فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے نیچے مطالبات بھی لگا دیے ہیں اور اس کے بعد ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی لگا دیا۔ اب اس مطالبات کو اور معاہدے کو اگر آپ دیکھیں، دکھائیے فل اسکرین میں، دکھائیں پروڈیوسر صاحب، مطالبات بھی دکھائیں اور معاہدہ بھی دکھائیں فل اسکرین میں۔ ایک مطالبہ یہ ہے جی کہ ہر وکٹم فیملی کو 50 لاکھ روپے کمپنسیشن دی جائے، جس کا 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی شہید ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 50 لاکھ کمپنسیشن دے اس فیملی کو۔ جو معاہدہ علی زیدی صاحب ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، مطالبہ جو ہے اس میں 50 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، لیکن جو معاہدہ گورنمنٹ نے تیار کیا اس میں 15 لاکھ لکھا ہوا ہے، تو کیسے کہتے ہیں کہ تمام مطالبات مان لیے گئے؟ دوسری بات، مطالبات میں وہ کہتے ہیں جی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں،
जुडिशल कमीशन यानी कि आला अदालतों के जज साहिबान बैठे हैं और वो इसके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करें कि ये क्यों तवातर के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। और आप अपने मुआहदे में ये लिख रहे हैं कि हम स्पेशल हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जिसको वजीर दाखिला हेड करेगा, जिसमें 2 MPAs होंगे, जिसमें 2 सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के और 2 मेंबर्स होंगे शोहदा कमेटी के। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जुडिशल कमीशन। हाई कोर्ट के जज साहिबान या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल होता है जुडिशल कमीशन, और ये जो आप स्पेशल कमेटी बना रहे हैं दिस इज नॉट पैरेलल टू अ जुडिशल कमीशन। तो कैसे आप कहते हैं कि तमाम मुतालबात मान लिए? तीसरा मुतालबा उनका कि मुतल्लिका DPO को, DCO को, IGFC को फौरी तौर पर बरतरफ करें, और आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी फिक्स्ड इफ फाउंड गिल्टी बाय द JIT। अच्छा जी, अब इसके ऊपर बहस हो सकती है कानूनी तौर पे कि किसी को बरतरफ क्यों कर दें इंक्वायरी से पहले या इन्वेस्टिगेशन से पहले या उसका गिल्ट साबित होने से पहले। लेकिन पहले जो 2 मुतालबात हैं वो तो मुकम्मल तौर पे हुकूमत के हाथ में है ना, कि 50 लाख रुपया वो मांग रहे हैं, 50 लाख रुपया वो मांग रहे हैं। यहाँ पे अरबों रुपए याशियों पे खर्च होते हैं, हुकूमत के वजीरों के, सफीरों के, मुशीरों के। आप 50 लाख पर फैमिली नहीं दे सकते 10 खानदानों को? दूसरा मुतालबा उनका कि जुडिशल कमीशन बनाए। आप क्यों घबराते हैं जुडिशल कमीशन बनाने से? बना दें जुडिशल कमीशन। आप फिर कहते हैं कि स्पेशल हाई लेवल कमेटी गवर्नमेंट लेवल पे बनेगी, उसके ऊपर अगर उनको भरोसा नहीं आप बना दें जुडिशल कमीशन। सो फैक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज रॉन्ग। तीसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वो है, उसमें उन्होंने तकाबुल बड़ा गलत कर दिया ना। एक तरफ उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ है कि आप कहते हैं लाशें नहीं दफनाएंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। दूसरी तरफ एक और टोला है सियासी जो कि NRO मांगता है और वो ब्लैकमेलिंग करता है। देयर इज नो कंपैरिजन। 22 साल का स्ट्रगल खान साहब आपने इसलिए नहीं किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचने के बाद इस तरह के गैर मंतकी तकाबुल करें, अजीबो गरीब तकाबुल करें। इसलिए नहीं आपने 22 साल का स्ट्रगल किया था कि आप मरने वालों के लवाहिकीन के साथ जिद बांध लें कि दफनाओगे तो आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा। तो ये अजीबो गरीब एक सिचुएशन है। मजीद सियासत जो हो रही है वो अपनी जगह पे। मरियम नवाज से भी आज सवाल हुआ, मरियम नवाज को कहा गया कि आप कितनी दफा गई थी, मियां नवाज शरीफ कितनी दफा गए थे? कोई जवाब नहीं था उनके पास उनके दौरे हुकूमत में जब ये मैसेकर होते थे। तो वो अपनी जगह पे ऑपोजिशन सियासत कर रही है, वो करेगी, लेकिन ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं।